بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 420 میں مجہول ترتیب کو حاصل کرنے کا اول طریقہ بیان کیا جائے گا۔ قضا نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ قضا ہونے والی نمازوں کی ترتیب معلوم نہ ہونے کی صورت میں قضا میں ترتیب حاصل کرنے کا پہلا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ ترتیب کے پہلے طریقہ کے فروض اور مثالیں، احتمالات اور جداولی ضرب تقسیم بھی اس میں آئے گی۔ عبارت کی توضیح اور تشریح، متعلقہ مباحث اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَيُصَلِّي مَنْ فَاتَهُ الظُّهْرَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ ظُهْرًا بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ لِحُصُولِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ۔ اصل بات اس میں تھی کہ جب قضا ہونے والی نمازوں کی ترتیب معلوم نہ ہو تو ان کو ترتیب حاصل کرنا واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو شہید اول و ثانی کا نظریہ تو یہ ہو گیا تھا کہ ان کی ترتیب حاصل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بعض علماء جیسا کہ علامہ ہلی وغیرہ ہیں وہ فرماتے تھے کہ ترتیب حاصل کرنا ضروری ہے۔ ترتیب کا تو پتہ نہیں پھر کیسے ترتیب حاصل کریں گے، یعنی فرائض کو آگے پیچھے تکرار کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جس طریقے سے بھی وہ قضا ہوئی تھی ترتیب میں وہ واقعاً ہم نے حاصل کر لی ہے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر یہاں پر قضا نماز میں ترتیب کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَيُصَلِّيَ مَنْ فَاتَهُ الظُّهْرَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ ظُهْرًا بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ أَوْ بِالْعَكْسِ۔ ایک شخص ہے جس سے دو نماز ظہر کیا ہو گئی ہیں، دو نماز ظہر و عصر قضا ہو گئی ہیں، من یومین دو دنوں کی، ایک دن کی اس کی نماز ظہر رہ گئی ہے، ایک دن کی اس کی نماز عصر رہ گئی ہے۔ تو اب دو نمازیں ہیں، پہلے ظہر قضا ہوئی تھی یا عصر یہ تو پتہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا ظہرم بین العصرین، دو نماز عصر کے درمیان ایک نماز ظہر پڑھ لے گا، او بالعکس یا دو نماز ظہر کے درمیان نماز عصر پڑھ لے گا، تو اس کی ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ لحصول الترتیب بینہما علی تقدیر سبق کل واحدۃ، چونکہ اس طریقے سے اس کو ترتیب حاصل ہو جائے گی جو جس طریقے سے بھی جو ہے وہ قضا ہوئی تھی۔ اگر پہلے ظہر قضا ہوئی تھی تو پھر جب دو عصروں کے درمیان ظہر پڑے گا تو پہلی نماز زائد ہو جائے گی، اس کے بعد ظہر وہ پہلی شمار ہو جائے گی اور عصر اس کے بعد ہو جائے گی۔ اگر پہلے عصر قضا ہوئی تھی تو جناب علی جو اس نے دو عصر کے درمیان ظہر پڑھی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلی عصر شمار ہو جائے گی، اس کے بعد ظہر ہو جائے گی اور تیسری نماز وہ زائد ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر دو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں تو ایک کو درمیان میں قرار دے، دوسری پہلے اور آخر میں پڑھ دے تو وہ ترتیب حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ جَمَعَهُمَا مَغْرِبٌ مِّنْ ثَالِثٍ صَلَّى الثَّلَاثَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهَا، اور اگر ان دو نمازوں کے ساتھ ایک تیسرے دن کی نماز مغرب بھی رہ گئی ہو، اب پتہ نہ ہو کہ جناب علی یہ نماز مغرب ان سے پہلے تھی یا ان کے بعد میں تھی، صلی الثلاث قبل المغرب وبعدها، تو کیا کرے گا؟ یہ تین نمازیں جو اس نے پہلے جناب علی پڑھی ہیں، درمیان میں ظہر کو کر کے اول اور بعد میں عصر پڑھی تھی، یا درمیان میں عصر کو کر کے پہلے اور بعد میں ظہر پڑھی تھی، وہ تین نمازیں نماز مغرب سے پہلے اور بعد میں پڑھ دے گا تو جناب علی ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ او عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، اور چوتھا فرض یہ بنتا ہے کہ ان تین کے ساتھ چوتھی نماز عشاء بھی جو ہے نا جی اس کی چوتھے دن کی وہ قضا ہے،
تو کیا کرے گا؟ 7 نمازیں عشاء سے پہلے اور 7 اس کے بعد پڑھ دے گا، تو یہ ساری ترتیب جو ہے اس کی حاصل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں پہلے فرض میں جو 2 نمازیں ہوتی تھیں تو اس کو 3 نمازیں پڑھنی پڑی تھی۔ دوسرے فرض میں جب 3 نمازیں اس کی ہوتی تھی تو اس کو 3 پہلے اور 3 بعد میں، درمیان میں مغرب، تو 7 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور اگر تیسرا فرض ہو کہ جب 4 نمازیں اس کی ہیں 4 دنوں کی، تو اس کو 7 نمازیں عشاء سے پہلے، 7 اس کے بعد، تو 15 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اور صبح معہا، اور اگر ان 4 نمازوں کے ساتھ ایک 5ویں نماز صبح بھی 5ویں دن کی ہو، تو یہ 15 نمازیں جو سابقہ فرض میں تھیں وہ نماز صبح سے پہلے اور بعد میں پڑھ دیں گے، تو کتنی ہو جائیں گی جناب؟ 15 اور 15 30، اور ایک درمیان میں نماز صبح، تو یہ 31 نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ 5 نمازوں کی ترتیب حاصل کرنے کے لیے اس کو 31 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تو اس کی ترتیب جس صورت میں بھی اس کی نمازیں غائب ہوئی تھیں یا قضا ہوئی تھی وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی فرض آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ان فروض اور ان صورتوں کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مجہول و ترتیب نمازوں کی ترتیب حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اس طرح ہے کہ 2 نمازیں اس کی جو ہے رہی ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ پہلے ظہر ہے یا پہلے عصر اس کی رہی ہوئی ہے، مختلف دنوں کی، تو 3 نمازیں پڑھے گا، یا تو ظہر کو درمیان میں قرار دے گا اور عصر پہلے اور بعد میں، یا پھر جو ہے اس کے برعکس۔ اور اگر 3 نمازیں اس کی ہوں 3 دنوں کی، تو 3 نمازیں پہلے اور جو مزید نماز آئی ہے اس کو درمیان میں قرار دے کے 3 بعد میں بھی پڑھے گا، تو یہ 7 نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ 4 نمازیں ہوں یعنی 3 نمازیں پہلے اور چوتھی نماز ان میں چوتھے دن کی شامل ہو جائے تو 7 پہلے پڑھے گا اور 7 بعد میں، اور اس نماز کو درمیان میں قرار دے گا، تو 15 نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی۔ 5 نمازیں اگر ہو جائیں تو 15 پہلے اور 15 بعد میں اور درمیان میں اس نماز کو قرار دے گا، تو یہ 31 بن جائیں گی۔ اور اگر 6 نمازیں ہو جائیں تو 31 پہلے اور 31 بعد میں اور اس نماز کو درمیان میں قرار دے گا، تو یہ 63 بن جائیں گی۔ اگر فرض کریں کہ 7 نمازیں جو ہے نا جی اس کی ہیں، سابقہ 6 اور ایک اور 7ویں دن کی جو ہے، تو 63 پہلے اور 63 بعد میں، درمیان میں اس نماز کو قرار دے گا، تو یہ 127 بن جائیں گی۔ 8 نمازیں اگر اس کی مثلا رہی ہوئی ہیں 8 علیحدہ علیحدہ دنوں کی، تو 127 پہلے 127 بعد میں، درمیان میں اس نماز کو قرار دے گا، تو 255 تک فگر پہنچے گی۔ اسی ترتیب سے ہم اس کو بہت زیادہ آگے پھیلا سکتے ہیں، لیکن یہ چیز سمجھنے کے لیے جو ہے نا جی کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَالضَّابِطُ تَقْرِيرُهَا عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ الترتیب علی جمیع الاحتمال وهي 2 فی الاول و6 فی الثانی و24 فی الثالث۔ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ نمازوں کو اس طرح تکرار کرے کہ تمام احتمالات کی بنیاد پر ترتیب حاصل ہو جائے۔ پہلی صورت میں 2 احتمال ہیں، وَسِتَّةٌ فِي الثَّانِي، اور دوسری صورت میں 6 احتمال ہیں۔ پہلی صورت میں 2 احتمال تھے کہ یا ظہر پہلے ہے اور عصر بعد میں ہے، یا عصر پہلے ہے اور ظہر بعد میں ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے نا 6 بنیں گے۔ 3 نمازیں ہیں تو 2 میں اس کو ضرب دیں گے تو 6 بن جائیں گے۔ و24 فی الثالث، اور تیسری صورت میں 24 بنیں گے، یعنی اس میں 4 نمازیں ہیں اور 6 سے ضرب دیں گے تو یہ 24 بن جائیں گے۔ و120 فی الرابع حاصلۃ من ضرب ما اجتمع سابقا فی عدد الفرائض المطلوبۃ، اور چوتھی صورت میں وہ 120 بن جائیں گے جو حاصل ضرب ہے، جو سابقہ میں احتمالات بن چکے تھے، ایک اور جو ہے وہ جو مطلوبہ فرائض ہیں ان کی تعداد میں اسے ضرب دیں گے۔ تو چوتھی صورت میں کتنے ہیں؟ 5 جو ہے نا جی فرض ہیں، اور ان کو سابقہ
24 سے ضرب دینی ہے، اور اگر ان کے ساتھ چھٹا فرض بھی ملایا جائے تو سابقہ 120 کے ساتھ 6 کو ضرب دیں گے تو یہ 720 بن جائیں گے۔ وَلَوْ أُضِيفَ إِلَيْهَا سَادِسَةٌ صَارَتِ الْاحْتِمَالَاتُ 720، اور اگر ان سابقہ احتمالات کے ساتھ ایک چھٹا فرض بھی شامل ہو تو یہ ٹوٹل احتمالات 720 تک پہنچ جائیں گے۔ وَصِحَّتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ 63 فَرِيضَةً، اور اس کے لیے 63 فرض پڑھنے واجب ہوں گے اور ترتیب وہ درست ہو جائے گی۔ مذکورہ صورتوں میں احتمالات کی تعداد اور فرائض کا بیان۔ پہلے طریقہ میں احتمالات کی تعداد کا بیان یہاں پر ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں 2 نمازیں اس کی ہیں، ظہر و عصر، کون سی پہلے دن میں ہے کون سی بعد والے دن میں ہے، تو اس کے 2 ہی احتمال ہیں۔ 3 نمازیں ہوں تو کیا ہے 2 سابقہ احتمال اور 3 نمازیں جو فرض ہیں ان کو ضرب دیں گے تو یہ 6 ہو جائیں گے۔ 4 نمازیں سابقہ 6 احتمال اور 4 نمازیں فرض میں تو 24 ہو جائیں گے۔ 5 نمازیں ہوں تو 24 سابقہ اور 5 کو ضرب دیں گے تو 120 ہو جائیں گے۔ 6 نمازیں اگر ہوں تو پھر 120 سابقہ احتمالات 6 میں ضرب دیں گے تو 720 ہو جائیں گے۔ 7 نمازیں اگر ہوں تو سابقہ 720 کو ضرب دیں تو یہ 50-40 بن جائیں گے احتمالات، 5040 احتمال۔ اور اگر 8 نمازیں ہوں تو سابقہ 50-40 کو ضرب دیں 8 سے تو 40,320 بنتے ہیں احتمالات، جبکہ ان میں جو نمازیں ٹوٹل تھیں وہ 7ویں فرض میں 255، چھٹے میں 127 اور 6 نمازیں ہوں تو 63، اور یہ چیز ہم نے تھوڑا آگے بھی ضرب تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر سابقہ احتمالات کے ساتھ چھٹی نماز بھی شامل کریں تو یہ احتمالات کی تعداد بنے گی 720، اور اس صورت میں پہلے طریقے پر اس کو جب انجام دینا چاہیں گے تو 63 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ وہاکذا وہ جناب علی اس کی ضرب تقسیم 1-2 صورتیں بعد بھی بنا کے ہم نے یہاں پر پیش کر دی ہے۔ تو ٹوٹل بحث جو ہماری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مجہول و ترتیب ہوں نمازیں تو اگر ہم واجب سمجھیں کہ ان کو ترتیب پڑھنا واجب ہے تو کتنے احتمالات بنتے ہیں؟ 8 نمازوں کو پڑھنے کے لیے احتمالات بنتے 40,320، اور پھر اس میں جو 255 اس کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی 8 کے بدلے میں، یہ تو کم از کم اس کو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں جو ہے نا کتنا ڈیفرنس ہے اور کتنا جو ہے نا جو اس کے لیے عسر و حرج لازم آتا ہے یا نہیں آتا۔ حالانکہ یہ تو 8 ہیں، 28 ہو سکتی ہیں، 2800 ہو سکتی ہیں، ہزاروں میں پہنچ سکتی ہیں، تو پھر اس کے لاکھوں کروڑوں میں احتمالات اور اس کے فرائض بنیں گے۔ تو اس لیے وہی نظریہ بہتر ہے کہ جو شہید اول و ثانی نے یہاں پہ اپنایا ہے کہ تکرار اور ترتیب کو حاصل کرنا واجب نہیں ہے چونکہ اس سے عسر و حرج لازم آتا ہے، اور یہ بھی فرمان نبوی زیرن تھا کہ جو چیز مجہول ہو اس کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں وسعت پائی جاتی ہے۔ تو اس شہید ثانی کی جو یہاں پہ عبارت موجود ہے اس کا خلاصہ یہ ہو جاتا ہے کہ شہید ثانی نے پہلے ان نمازوں اور فروض کو ذکر کیا ہے کہ جن کو انجام دینا واجب ہے تاکہ ترتیب واقعی حاصل ہو سکے، اور ضابطے میں جو دوبارہ عبارت پیش کی ہے تو اس میں احتمالات کو ذکر کیا ہے کہ وہ عقلی لحاظ سے جو احتمالات بنتے ہیں وہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو اس ضابط کے اندر کوئی دوسرا طریقہ بیان نہیں ہوا بلکہ اسی پہلے طریقہ کے احتمالات کو ذکر کیا ہے اور اس کی ضرب تقسیم بیان کر کے اس کو ختم کر دیا ہے۔ ہم بھی پہلے طریقے کو اسی جگہ پر ختم کریں گے اور اس کے بعد دوسرے طریقے کو اور اس کے فروض اور احتمالات وغیرہ پر بحث جاری رہے گی۔
انشاءاللہ العزیز یہ جو مشکل عبارت ہے جدید طریقے سے اگر اس کو ہم اسی طرح پیش کریں تو کافی آسان بھی ہو جائے گی.